رابن کریوسو ایک ایسی کہانی جو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اسے اصل ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا، رابن کریوسو کشتی میں جا رہا تھا، اچانک سے وہ کشتی ڈوب گئی، ایک لہر ایسی آئی، اس نے کشتی کو ڈبا دیا۔ رابن کریوسو جیسے تیسے سوئمنگ کر کر کے ایک ٹاپو میں آ پہنچا۔ وہ وہاں پہ روز دیکھتا تھا کوئی نہ کوئی آئے گا لینے مجھے۔ وہ ہر گفاؤں میں جاتا، کوئی انسان مجھے مل جائے جو میرا خیال رکھ سکے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ ہر غاروں میں جاتا، ہر جگہ اس نے کونا کونا چھان مارا، کوئی نہ ملا۔ اسے پتہ لگ گیا کہ میں یہیں پہ رہوں گا۔ اس نے چیزیں بنانا شروع کر دیں۔ پہلے اس نے لکڑی کی ایک کشتی بنائی، پھر اس نے لکڑی کا اپنے لیے ایک گھر بنایا، کیونکہ بارش ہوتی تھی تو اس کا سر ننگا ہوتا تھا۔ وہ ہر روز دیکھتا رہتا، کوئی نہ کوئی مجھے ایک نہ ایک دن لینے آئے گا ضرور۔ ایک دن اس نے اپنی کشتی مکمل طور پہ بنا لی اور اسے نظر آیا کہ میری ٹوٹی کشتی کہیں پہ ہے۔ اس کے پاس گیا، اس کے اندر بہت سی کھانے کی چیزیں بالکل موجودہ حالت میں صحیح محفوظ تھیں، کھانے کے لائق تھیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے آیا، لیکن افسوس اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا۔ وہاں پہ بکریاں، مرغیاں، چاول، اناج کے دانے ایسے تھے۔ وہ واپس آیا اور پھر سے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ آخر کار اس نے اپنا گھر مکمل کر لیا۔ وہ اپنے گھر کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہا تھا اور دکھی بھی ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رابن کریوسو ایک ایسا آدمی تھا جو واحد اتنے سال اکیلے رہا ہو۔ اس نے باغیچہ بھی بنا لیا، اپنے جانوروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب اسے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئیں، لیکن کوئی اسے لینے نہ آیا۔ ہر روز، ہر ایک دن اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا تھا، کوئی نہ کوئی تو لینے آئے، کوئی نہ کوئی۔ اس نے آخر کار ایک نشان پر اپنی نشانی کے طور پر اپنا نام لکھ لیا، رابن کریوسو، جسے ہم پڑھتے ہیں اس کہانی میں۔ ایک دن اس نے کسی کے پیروں کے نشان دیکھے۔ وہ اس پیروں کے نشان کی کھوج بین کرنے لگ پڑا۔ وہ خوف میں آ کے یہ پیروں کے نشان آخر ہیں کس کے؟ اس نے دور میں دیکھا ایک کشتی آ رہی۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا، اپنی کشتی میں اس کے پاس گیا اور اس کشتی میں چڑھ گیا۔ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ آج ایک نہ ایک دن تو مجھے یہ مل ہی گیا، میری منزل۔ وہ پھر اس کشتی کے پاس گیا، وہاں پہ اور بھی کافی لوگ تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، میرے اتنے سالوں کا انتظار ضائع نہ گیا، اور اس کشتی میں چڑھ گیا۔ اس کے لیے بہت حسین لمحہ تھا۔ مورل آف دی اسٹوری، گائز، ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کبھی بھی کسی کو اتنی مشکلوں سے گزار کے مشکل کے بعد سکھ آنا ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ سبسکرائب پلیز گائز، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میں آپ کے بھائیوں جیسا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر۔ تھینک یو۔